بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق شرح التہذیب کا 22 نمبر سبق ہے۔ جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام۔ جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام۔ یہاں پر وجعلته تبصرة، اس میں وہی اعتراض جو پہلے ہے کہ جعل جو ہے یہ لفظ جعل یہ دو معنوں کے مستعمل ہے، ایک ہے بمعنی خلقہ اور ایک ہے بمعنی صیرہ۔ بمعنی خلقہ ہو تو یہ ایک مفعول کو چاہتا ہے، بمعنی صیرہ ہو تو یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ تو اب اس صیرہ کے دو مفعول یعنی جعلتو کے دو مفعول ہے، ایک ہے یعنی جعلتو ضمیر جو ہے یہ کتاب کی طرف راجع ہے، یعنی اس کتاب کو میں نے بنا دیا تبصرتن۔ تو اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ تبصرہ یہ مصدر ہے یعنی وصف ہے، اور وصف کا حمل ذات پر یہ صحیح نہیں ہے، وصف کا حمل ذات پر صحیح نہیں ہے۔ جعلتو تبصرتن یہ حمل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جعلہ کے دونوں مفعول جو ہے مفعول ثانی کا حمل مفعول اول پر ہوتا ہے، مفعول ثانی کا حمل مفعول اول پر ہوتا ہے اور یہاں پر حمل صحیح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کہا، اس کے دو جواب یہاں پر دی ہے، دو جواب دی ہے، ایک جواب یہ اور ایک جواب یہ۔ مبصرا ويحتمل التجوز في الاسناد، اور یہ جواب ہم نے پچھلے اسباق میں بھی کئی مرتبہ دی ہے کہ یا یہ بمعنی تبصرتن مصدر بمعنی اسم فاعل ہے، بمعنی اسم فاعل ہے۔ جعلته مبصرا تو بمعنی اسم فاعل ہے، بمعنی اسم فاعل ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ويحتمل التجوز في الاسناد، مجاز فی الاسناد ہے، اس میں مجاز فی الاسناد، اور یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کا حمل اس پر صحیح ہو جائے، تبصرتن کا حمل کتاب ان پر صحیح ہو جائے۔ تو مجاز فی الاسناد کہتے ہیں جس طرح ہم کہیں کہ زید عادل مبالغتاً، تو اس مبالغتاً کو کہتے ہیں مجاز فی الاسناد، اور یہ بمعنی اسم فاعل ہے۔ ایک ہے مجاز فی الحذف، مجاز فی الحذف یہ ہے کہ یہاں پر ہم لفظ ذا تبصرتن یعنی تبصرے والا، تو جب تبصرہ والا ہو جائے گا تو یہ ذات بن گیا، اور ذات کا حمل ذات پر کتابن پر جو ذات ہے اس پر صحیح ہے۔ تو ذات جو ہے اس کو اگر یہ محذوف مانا جائے کہ یہاں پر لفظ ذا جو ہے یہ محذوف ہے، ایک یہ کہ بمعنی اس میں فاعل ہے، ایک یہ کہ اس میں تجوز فی الاسناد یعنی مجاز فی الاسناد ہے، مجاز فی الاسناد زید عادل یعنی مبالغہ ہے، اس میں مبالغتاً اس کے لیے بنا دیا ہے، اور یا اس میں مجاز فی الحذف ہے یعنی ذا تبصرتن۔ اور یہ باتیں جو ہے یہ تین باتیں تذکرتن میں بھی ہیں کہ تذکرتن یا تو بمعنی اس میں فاعل ہے، بمعنی اس میں فاعل ہے، یا مبالغتاً ہے، اور یا حذف ہے لفظ ذا،
یعنی اس سے پہلے زا لفظ کو محذوف مانا جائے، لفظ زا محذوف مانا جائے، تو یہ تینوں اس میں بھی ہے۔ یہ اعتراض اس پر بھی وارد ہو رہا ہے کہ حمل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تذکرتاً جو ہے یہ اس کا عطف ہے، یہ حرف عاطف ہے، اور اس عطف جو ہے یہ کس پر ہے؟ تبصرتاً پر ہے۔ تبصرتاً پر جب عطف ہے تو یہاں پر ہم مانیں گے کہ یہ اصل عبارت ہے جعلتہ تذکرتاً، جعلتہ تبصرتاً و جعلتہ تذکرتاً، تو جعلتہ ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے، اور تذکرتاً یہ مصدر ہے یعنی وصف ہے، اور اس کا حمل اس کتاب پر صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے بھی یہی تین جواب ہے، بمعنی اسم فاعل ہے، یا مبالغتاً ہے، اور یا لفظ ذا اس میں محذوف ہے۔ اب یہاں پر لدل افہام بالکسر کا لفظ اس لیے لایا بالکسر کا کہ یہاں پر ایک افہام یہ ہے اور ایک یہ ہے، یہ دونوں دیکھ، تو یہاں پر بالکسر اس لیے کہا کہ یہ حمزہ پر سے کیا ہے؟ زیر ہے۔ یہ بابی یہ مصدر ہے اور یہ جمع ہے، یہ مصدر ہے باب افعال سے، اور اس وزن پر جمع نہیں آ سکتا، اور اس وزن پر مصدر نہیں آ سکتا، تو اس جمع نہیں ہو سکتی یہ، اور یہ مصدر نہیں ہو سکتا، تو یہ دونوں اس لیے یہ کہا کہ بالکسر کہ یہاں پر افہام مراد ہے، افہام مراد نہیں ہے، یہاں افہام ہے اور یہاں افہام ہے، اور افہام مصدر ہے، اور افہام مصدر ہے تو افہام یہاں پر ہے جعلتہ تبصرتاً، میں نے اس کو تبصرہ بنایا، تبصر لمن حاولہ کہ جو کوشش کرتا ہے تبصر، جو تبصر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لدل افہام، لدل افہام۔ ابھی افہام میں افہام الغیر ایاہ، افہام الغیر ایاہ، اگر غیر اس کو سمجھائے، غیر اس کو سمجھائے، افہام کا معنی ہے سمجھانا، سمجھانا، یعنی جب یہ تبصر حاصل کرتا ہے اس وقت جب غیر اس کو سمجھائے، تو جب غیر اس کو سمجھائے، غیر اس کو سمجھائے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ متعلم، اس لیے کہ جب غیر کسی کو سمجھاتا ہے، غیر کسی کو سمجھاتا ہے تو وہ غیر معلم بن جاتا ہے اور دوسرا متعلم بن جاتا ہے۔ تو اگر افہام الغیر ایاہ یعنی جب یہ تبصر حاصل کرتا ہے اور غیر اس کو سمجھائے تو اس کا مصداق ہوگا، مصداق اس کا کون ہوگا؟ متعلم، متعلم ہوگا۔ لیکن اگر یہ جعلتہ تبصرہ، اس کو میں نے تبصرہ بنایا، لمن حاول التبصر، جو تبصر حاصل کرنا چاہتا ہے، لدل افہام یعنی تفہیمہ یعنی ان کا سمجھانا غیر کو، ان کا سمجھانا، اگر یہ سمجھاتا ہے غیر کو تو یہاں پر یہ معلم بنے گا، یہ کون بنے گا؟ معلم بنے گا۔ یہاں پر افہام الغیر مثلا یہ ہے، یہ بندہ ہے اور افہام ہے، افہام الغیر، افہام الغیر، یہاں پر استاذ ہے، یہاں پر کڑا ہے، استاذ ہے، یہ غیر ہے۔ افہام الغیر ایاہ، تو یہ ایاہ یہاں پر متعلم ہوگا، یعنی یہ تبصرہ حاصل کرنا کس کے لیے؟ تبصرہ ہے متعلم کے لیے۔ لیکن اگر تفہیم ہو، تفہیم ہو، یہ ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اس کے طرف۔ تفہیم ہو یعنی یہ تبصرہ حاصل کرے گا کون؟ تفہیم، یہ افہام کا معنی کیا ہوگا؟ کہ یہ جو ہے یہ اس غیر کو سمجھاتا ہے، تفہیم ہو یعنی اس کا سمجھانا، للغیر غیر کو، تو متعلم کو سمجھاتا ہے، تو یہ خود کیا بنا؟ معلم بنا، تو اس کا مصداق کون بنتا ہے؟ معلم بنتا ہے۔ تو افہام الغیر ایاہ یعنی مصدر کی اضافت یا تو فاعل کی طرف ہے، فاعل کی طرف
تو جب فاعل کی طرف ہو تو اس سے مراد متعلم ہوگا، اور جب مفعول کی طرف ہو یعنی جب فاعل کی طرف ہو، جب مفعول کی طرف ہو نہیں، یہاں پر افہام الغیر ہے، افہام الغیر ایاہو، اور یہاں تفہیمہ للغیر، تو تفہیمہ للغیر یہاں ایاہو جو ہے یہ کون ہے؟ متعلم ہے، اور یہاں یہ معلم ہے۔ تو غیر اگر اس کو سمجھائے، غیر اگر اس کو سمجھائے تو یہ متعلم بنے گا، اگر یہ غیر کو سمجھائے تو یہ معلم بنے گا۔ بات یہی ہے اور آسان ہے کہ اگر افہام ہو اور غیر سمجھاتا ہو اور اس کو سمجھاتا ہو جو تبصر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا مصداق ہوگا متعلم، اور اگر یہ سمجھاتا ہے، یہ تبصر حاصل کرنے والا سمجھانے والا ہو غیر کو، تو یہ افہام کا مصداق پھر ہوگا یہاں پر معلم۔ یہ تبصرہ حاصل کرنے والا کون ہے؟ لمن کون ہوگا پھر؟ وہ معلم ہوگا۔ والاول للمتعلم، پہلا کس کے لیے؟ متعلم کے لیے، اور دوسرا معلم کے لیے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ جلدی ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔